بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں حواس میں آیا تو مجھے اپنے سر پر بہت بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ سر جھٹک کر میں نے دائیں بائیں دیکھا۔ امجد مجھے اپنے بائیں جانب زمین پر پڑا ہوا نظر آیا۔ ہم دونوں کی قمیضیں اتار لی گئی تھیں اور دونوں کے ہاتھ پشت کی طرف رسی سے باندھ دیے گئے تھے۔ اپنے علاوہ مجھے اس کمرے میں زیرو تو کیا بے جان چیز بھی نظر نہ آئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی امجد کے جسم میں بھی حرکت پیدا ہوئی اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ یہ کیا جانو صاحب؟ وہی جو تم دیکھ رہے ہو، میں اطمینان سے بولا۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا، یہی ان کی مہمان نوازی ہے جس کے تم گن گا رہے تھے۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی ماجے۔ ہر قوم میں چودھری اکبر جیسے گھٹیا افراد موجود ہوتے ہیں اور ضروری نہیں کہ ہر شخص اپنے علاقے کی روایات کا پاس رکھے۔ ویسے بھی کسی علاقے کے رواج کو ہم وہاں کے لوگوں کی اکثریت کے مزاج سے پہچانتے ہیں۔ اگر انفرادی طور پر کوئی بدخصلت ہو تو اس کی بری عادات کو ہم پورے علاقے یا پوری قوم پر منطبق نہیں کر سکتے۔ اب مجھے فلسفے سے قائل کرنے کی کوشش نہ کرو بکرات صاحب۔ اچھا چھوڑو اس بحث کو اور میری رسی کھولنے کی کوشش کرو، میں کونیاں ٹیک کر اٹھتے ہوئے بولا۔ ایک کمانڈو کے مزاج کے مطابق ہم پریشان ہونے کی بجائے حفاظتی اقدامات میں چڑھ گئے تھے۔ میں نے اپنی پیٹھ امجد کی جانب موڑ دی اور وہ دانتوں سے میرے ہاتھوں سے بندھی ہوئی رسی کو کھولنے لگا۔ تھوڑی محنت کے بعد وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا اور میرے ہاتھوں پر رسی کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کے بعد امجد کی رسی کھولنے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ رسی کھولنے کے بعد ہم نے وہ رسی اس طرح اپنے ہاتھوں پر لپیٹ لی کہ ضرورت پڑنے پر ایک جھٹکے سے ہم آزاد کرا سکتے تھے۔ یار، ہم جتنا ان سے لڑنے سے گریز کر رہے ہیں اتنا ہی ان سے لڑائی ناگزیر ہوتی جا رہی ہے۔ امجد دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ان سے لڑنا کوئی مشکل نہیں ہے ماجے، مگر یہ فالتو پنگا ہوگا اور خواہ مخواہ ہمارا ٹائم ضائع ہوگا۔ دوسرے، اگر اس لڑائی میں ہم دونوں سے کوئی بھی وقتی طور پر ناکارہ ہو گیا تو چودھری اکبر کے خلاف ہماری طاقت آدھی رہ جائے گی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہماری پوری طاقت چودھری کے خلاف استعمال ہو۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے اور دوسرے رخ کے مطابق ہم دونوں ملک جانان خان کے آدمیوں سے لڑتے ہوئے یہاں سے عدم آباد بھی روانہ ہو سکتے ہیں۔ گولی یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے کمانڈو ہے یا کوئی بندہ، اور اس علاقے کے لوگ زبانی کلامی جمع خرچ کی بجائے بندوق کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں۔ بس اپنی بزدلی کو کسی نہ کسی مصلحت کا نام دیے رکھنا۔ چلو یوں ہی صحیح، میں نے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ویسے جانو، یہ ایک دم ان کو کیا سوجی؟ اچھا کھلا پلا کر اس حال میں لے آئے۔ ان کے آنے کی دیر ہے، پتہ چل جائے گا۔ ٹائم کیا ہوگا؟ اب اچھی خاصی روشنی محسوس ہو رہی ہے، امجد نے کہا۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے تو ہم کافی دیر بے ہوش رہے ہیں۔ میرا خیال ہے دوسرا دن طلوع ہو چکا ہے۔ ایسا ہی ہوگا، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا، اچھا ان کے آتے ہی حلہ بول دینا چاہیے یا ان کو پوچھ گچھ کا موقع دینا چاہیے؟ کمانڈو ٹریننگ کا تقاضا تو یہ ہے کہ انہیں سنبھلنے کا موقع دیے بغیر چھاپ لیا جائے، مگر پھر ان سے پوچھ گچھ میں دشواری پیش آئے گی اور ہمارے قابو میں آنے کے بعد وہ ہم سے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ دوسری صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بات چیت کرنے کے دوران کوئی افہام و تفہیم کا پہلو بھی نکل آئے، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حملہ کرتے ہوئے ہم خود ہی پار ہو جائیں۔ میں نے تاریک پہلو کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تو پھر قسمت کی بات ہے، موت کے ڈر سے ہم اپنے ارادے کو مؤخر تو نہیں کر سکتے، وہ تو بستر پر لیٹے ہوئے بھی آ سکتی ہے۔ تو تم نے تو سنا ہوگا کہ اس دنیا میں آنے کی ترتیب تو موجود ہے، یعنی حمل ہوگا، اس کے 8 9 10 ماہ بعد بچہ پیدا ہوگا، لیکن جانے کی کوئی ترتیب موجود نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے پوتا دادا سے پہلے مر جائے، بیٹا باپ سے پہلے فوت ہو جائے۔ یہ تو مالک الملک کی منشا ہے، اس کی مرضی ہے۔ بندہ غریب تو اس زمن میں بے بس اور لاچار ہے، اور یہ وہ واحد حقیقت ہے جس کا منکر کوئی نہیں، چاہے کوئی دیندار ہو یا دنیا دار، چاہے کوئی مسلم ہو چاہے بے دین، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر بھی اس کو چیلنج کرنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ آج تو بڑے فلسفے بگاڑ رہے ہیں۔ میں ہنستا اور وہ بھی ہنس پڑا۔ ہم کافی دیر تک گپ شپ میں مشغول رہے، یہاں تک کہ کمرے کے باہر قدموں کی چاپ ابھری اور ہم خاموش ہو گئے۔ دروازہ کھول کر ایک ملازم سرکنڈوں سے بنا ہوا اسٹول اٹھائے اندر داخل ہوا، جس کو ہماری زبان میں موڑا کہتے ہیں۔ موڑا کمرے کے وسط میں رکھ کر وہ باہر نکل گیا، جبکہ اس کے پیچھے اندر داخل ہونے والوں میں ایک جاگیردار خان اور دوسرا باڈی گارڈ تھا۔ دونوں دروازے کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ چند لمحوں بعد جنان خان اندر داخل ہوا اور آ کر موڑے پر بیٹھ گیا۔ ہاں بھائی جوانوں، کیا حال ہے؟ اس کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ دونوں باڈی گارڈ اس کے دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ جواباً ہم دونوں خاموش ہی رہے۔ آپ لوگ خفا خفا سے لگ رہے ہو ملک صاحب، آپ کے مہمانوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے؟ میں نے شکوہ کیا۔ نہیں، اس سے انکار میں سہلایا۔ اس بات پہ مجھے خفت بھی ہو رہی ہے، مگر کیا کیا جائے کہ مہمانوں کی شکل میں ہماری جان کے دشمن قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ایسا نہ مجبوری بن جاتی ہے۔ میں سب نہیں ہے، میں حیرانی سے بولا، آپ کی جان کے دشمن ہم کیسے ہو گئے؟ بچکانہ باتیں مت کرو عبداللہ خان، یا جو بھی تمہارا نام ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے جنان خان سویا ہوا ہے؟
हैबत खान और बासिम खान के कत्ल के बाद हमने जो तफ्तीश की, इसके मुताबिक इन दोनों को कत्ल करने वाले दो लंबे तरंगे नौजवान हैं, जिनकी उम्र 24 से 28 साल के दरमियान होगी। गंदुमी रंग, स्याह आंखें, एक के बाल हल्के भूरे जबकि दूसरे के स्याह, एक पश्तो बोल सकता है और दूसरा पश्तो नहीं जानता, वगैरह वगैरह। एक लम्हे के लिए रुककर उसकी बात जारी रही। तुम शायद सोच रहे होगे कि मैं अपनी तरफ से घड़ रहा हूँ। अगर ऐसा है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम्हारा हुलिया हमें इस क्वार्टर बुकिंग करने वाले से पता चला था, जो बाद में कत्ल हो गया था। इसके साथ जो बंदा तुम्हें क्वार्टर तक छोड़ने गया था, इसने भी इस बात की तायद की थी। सबसे बढ़कर वादी बहराम शाह के अब्दुल्ला खान से हमने हेरा फेरी से तुम्हारा हुलिया उगलवा लिया था, जिसके यहाँ तुम लोगों ने रात गुजारी थी। अब तुम सोचोगे हम अब्दुल्ला खान तक कैसे पहुँचे। ये भी तो बता देता हूँ। मीरान शाह से ढाबेर आते हुए इत्तफाकन अब्दुल्ला खान का घर ही रास्ते में पड़ता है और वो हद दर्जे का मेहमान नवाज है। ये बात मुमकिन ही नहीं कि कोई इसकी जानिब से जंगल खेल की तरफ जाए और अब्दुल्ला खान की मेहमान नवाजी से मुस्तफ़ीद ना हो सके। बहरहाल इस सब के बावजूद मैं तुम्हें ना तो बासिम खान और हैबत खान का कातिल गर्दानता हूँ और ना ही इस ज़मन में कोई सज़ा देने का इरादा रखता हूँ, क्योंकि नादानस्तगी में सही तुम्हारी वजह से मुझे डाबे की सदाई मिली है और इसी वजह से तुम्हारे बारे में तमाम मालूमात हासिल हो जाने के बावजूद मैंने तुम्हें तलाश करने या कराने की कोई कोशिश ना की। ये मालूमात भी मुझे हैबत खान और बासिम खान के मरने के 2-3 दिन बाद मिल गई थी। रही बात बासिम खान की बीवी की, तो मेरा ख्याल था शायद इसी के चक्कर में तुम लोगों ने बासिम खान और हैबत खान का काम तमाम किया था। मगर अब जबकि तुम इस वाक़े के 1.5-2 महीने बाद ही मेरे पास आ पहुँचे और वो भी बोगस किस्म के स्मगलर बन के, बेवकूफ़ तुम लोग हाजी बहादुर और तूफ़ान खान का नाम ले रहे हो, जिनसे हम खुद माल मतलब चरसो अफयून वगैरह मंगवाते हैं, क्योंकि हाजी बहादुर इस इलाके का सबसे बड़ा चरसो अफयून सप्लायर है। बहरहाल अब तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम चुपचाप बगैर अपनी हड्डियां तोड़वाए ये बता दो कि तुम दोनों किस लिए मेरे पास आए थे और मुझे कत्ल करने में तुम्हारा कौन सा मफाद पोशीदा है। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कम से कम सजा दी जाए। ये भी हो सकता है कि तुम मुझे असल हकाइक से आगाह कर दो। बासिम खान हैबत खान को कत्ल करने और मुझे कत्ल करने का इरादा करने की वजूहात से पर्दा उठा दो तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्शी कर दूं, वरना तो मेरे आदमी बासिम खान और हैबत खान के कातिलों के खून के प्यासे हो रहे हैं। अगर इन्हें पता चल जाए कि मैं इनके सरदारों के कातिलों से मुज़ाकरात कर रहा हूँ तो शायद वो मुझे भी माफ़ ना करें। अलबत्ता जागीरदार खान और साहब गुल की बात और है। इसने अपने बॉडीगार्ड्स की जानिब इशारा किया। ये मेरे बॉडीगार्ड्स नहीं बल्कि भाइयों की तरह हैं। खैर ये एक ज़िमनी बात थी। अब तुम बगैर कुछ छुपाए सब कुछ बयान कर दो। हमारे पास आपको बताने के लिए कोई ऐसी कहानी नहीं है जिससे हम आपके नाम नेहाद अंदेशों की तस्दीक कर सकें। हो, इसने एक गहरी सांस ली। इसका मतलब है मेरी सारी बकवास रहेगा गई। तुम लोग लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। बहरहाल तुम्हारी मर्जी। वो जागीरदार खान की तरफ मुतवज्जा हुआ। इसे तफ्तीश के दूसरे तरीके से आगाह करो। जी खान जी, कहकर उसने कलाशनकोफ अपने साथी साहब गुल को पकड़ाई और मेरी तरफ खतरनाक इरादे से बढ़ा। इसके बढ़ने का अंदाज इस बात का मजहर था कि इसे मेरी जानिब से कोई खतरा नहीं, क्योंकि एक तो मैं बंधा हुआ था, दूसरे वो मुझसे नावाकिफ था। जानान खान की बात खत्म होते ही मैंने अपने हाथ रस्सी से आज़ाद करा लिए थे। अमजद भी लाजमी तौर पर मेरे अंदाज को देखते हुए एक्शन के लिए तैयार हो गया था। जानान खान दिलचस्प नज़रों से मुझे घूर रहा था कि सबसे पहले मुझे ही फेंटी लगनी थी, इसके बाद कहीं अमजद का नंबर आना था। करीब आकर जैसे ही जागीरदार खान जारहाना अंदाज में झुका और इसका हाथ मेरे गिरबान की जाने बढ़ा, मैं एकदम ऊपर को उछला। मेरे सर की भरपूर टक्कर उसकी थोड़ी पर लगी और लड़खड़ाते हुए एक कदम पीछे हटा और इससे पहले कि वो संभलता, मैंने बिजली की सी तेजी से इसके दाएं हाथ को पकड़कर एक झटके से घुमाया और इसके साथ ही साहब गुल की तरफ धकेल दिया। इसमें ताकत के साथ टेक्निक का गहरा अमल दखल था कि पहले मैंने इसके कदमों को अनबैलेंस किया और फिर एक चक्कर देकर इसकी सोचों को वक्ती तौर पर दरम बरम करते हुए इसे इसके साथी पर फेंक दिया। इसकी बजाय इसे यरगमाल बना लेना मेरे लिए ज़्यादा आसान था, मगर इसमें यह कबाहत थी कि इसका कमांडर बचकर निकल जाता और हम एक मरतबा फिर फंस जाते और दोबारा इनके काबू में आने का मतलब सरीहन मौत थी। इसे धकेलने के बाद मैं रुका नहीं था, बल्कि इसी तसलसल में मैं मोड़े पर बैठे हक्का बक्का जानान खान पर जा पड़ा था और अगले ही लम्हे पुश्त की जानिब इसका दायां बाजू मड़ोड़कर अपना बायां हाथ मैं उसके गले में हमाइल कर चुका था। दूसरी जानिब अमजद भी हरकत में आ चुका था। जागीरदार साहब गुल से टकराया और वो दोनों नीचे गिर गए। इससे पहले वो संभलते अमजद इनकी कलाशनकोफों पर कब्जा कर चुका था। एक कलाशनकोफ स्लिंग अप करके दूसरी फायरिंग पोजीशन में पकड़ते हुए वो उल्टे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ा और अंदर से कुंडी चढ़ा दी। इसकी जगह अगर मैं होता तो मेरा रद्द अमल भी यही होता, क्योंकि हम दोनों कमांडो के तरबियत याफ्ता थे और ऐसी सूरत हाल में कमांडो का दिमाग एक ही दायरे में काम करता है। वो सारी कार्रवाई हमने बगैर किसी मनसूबे के सर अंजाम दी
اور ہر دو نے بخوبی اپنا کردار ادا کر دیا تھا۔ امجد کی پوزیشن سنبھالتے ہی میں نے جانان خان کا بازو آزاد کرتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ میں ماہرانہ انداز میں اس کی جیبوں کو ٹٹولا اور اس کی جیب میں پڑا پستول نکال کر آہستہ سے سامنے کی طرف دھکیلا اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے سامنے دوڑتا چلا گیا۔ اب بتاؤ ملک جانان خان، تجھے بے بس لوگوں سے تفتیش کرنے کے اور کتنے طریقے آتے ہیں؟ تم بچ کر نہیں جا سکتے۔ حویلی میں چاروں جانب میرے آدمی بکھرے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے تئیں مجھے دھمکی دینے کی کوشش کی، مگر اس کی لڑکھڑاتی ہوئی متوحش آواز اس کی دھمکی کے کھوکھلا ہونے کے غماز تھی۔ بھول ہے تمہاری جانان خان، جب تک تمہارے آدمی تمہاری ہلاکت کا پتہ چلے گا ہم اس علاقے سے بہت دور جا چکے ہوں گے۔ کیوں، میں غلط کہہ رہا ہوں کیا جاگیردار خان؟ جانان خان سے بات چیت کرتے کرتے میں جاگیردار خان سے مخاطب ہوا جو شعلہ بار نظروں سے مجھے گھور رہا تھا، مگر میری بات کا جواب ان دونوں نے نہیں دیا۔ ماجے، کیا خیال ہے، انہیں گولی ماریں یا کوئی اور طریقہ اختیار کریں؟ میں ان کی خاموشی دیکھتے ہوئے امجد سے مستفسر ہوا۔ نہیں بھائی، میں تو بالکل بے گناہوں کا خون بہانے کے حق میں نہیں ہوں، وہ اطمینان سے بولا۔ صحیح کہا، میں جانان خان سے مخاطب ہوا۔ ملک صاحب بیٹھے، میں آپ کو اصل بات بتا دوں۔ مگر اس بار بھی جانان خان خاموشی سے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا، شاید اسے بچنے کے امکانات بالکل صفر نظر آ رہے تھے۔ بہرحال ملک صاحب آپ پریشان نہ ہوں، ہم نہ پہلے آپ کے دشمن تھے اور نہ ہی اب۔ یہ اقدام ہمیں اس لیے اٹھانا پڑا تاکہ آپ کو احساس دلائیں کہ اگر ہم آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہوتے تو کب کا ایسا کر چکے ہوتے۔ اور ماجے، انہیں گنے واپس کر دو۔ اس سے بات کرتے کرتے میں امجد سے بولا اور اسے سر ہلاتے ہوئے دونوں کلاشنکوفیں جاگیردار اور صاحب گل کے قریب جا کر ان کی طرف بڑھا دی۔ میں نے بھی اپنے ہاتھ میں موجود پستول جانان خان کی طرف بڑھا دیا جو اسے مینکانکی انداز میں لے لیا۔ جاگیردار اور صاحب گل کے چہروں پر بھی حد درجہ حیرت چھا گئی۔ اب بیٹھ جائیں ملک صاحب تاکہ میں آپ کو اصل کہانی سنا سکوں۔ نہیں یا نہیں، وہ جیسے ہوش میں آ گیا۔ چلو میری آرام گاہ میں چلیں۔ میں نے اس کی تائید کی۔ جاگیردار، مہمانوں کے کپڑے اور سامان وہیں پہ لے آؤ، اس کے علاوہ اچھے سے کھانے کا بندوبست بھی کرو کہ 24-25 گھنٹوں میں انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ ٹھیک ہے خان جی۔ صاحب گل تم بھی جاگیردار کے ساتھ چلے جاؤ، اور صاحب گل جاگیر خان کے ساتھ چل پڑا۔ آپ چلیں میرے ساتھ۔ جانان خان کے لہجے سے شہد ٹپک رہا تھا۔ موت کو اتنا قریب آ کر پلٹتے دیکھ کر اس کا رویہ عجیب سا ہو گیا تھا۔ ہم دونوں انہیں ختم کر کے آسانی سے نکل سکتے تھے، مگر ایک تو یہ کہ خواہ مخواہ کی خون ریزی ہوتی اور دوسرا اس کے بعد ہم اطمینان سے چودھری کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکتے، جبکہ یہ چال چل کے ہم ایک تو جانان خان کی نظروں میں اپنی پوزیشن صاف کر لی تھی، دوسرے اس سے ہمارا ضمیر بھی مطمئن ہو چکا تھا۔ جانان خان کے ساتھ چلتے ہوئے ہم اس کی آرام گاہ میں پہنچے۔ کشادہ کمرہ کافی پرتکلف انداز میں سجایا گیا تھا۔ ہلکے آسمانی کلر کی دیواریں، اسی رنگ کی کھڑکیوں پر لٹکتے ہوئے پردے، خوبصورت صوفہ سیٹ، فرش پر بچھا ہوا نرم ایرانی قالین، دیواروں سے لٹکتی ہوئی خوبصورت تصاویر۔ وہ کمرہ واقعی ایک ملک کے شایان شان تھا۔ آپ لوگ پہلے نہا دھو کر تازہ دم ہو جائیں، کھانا کھائیں، اس کے بعد اطمینان سے بیٹھ کر بات چیت کریں گے۔ اور میں نے سر ہلاتے ہوئے اس بات سے اتفاق کیا۔ پرتکلف کھانے سے فارغ ہو کر ہم خوشبودار قہوے کی چسکیاں لیتے ہوئے گلہان کو اپنی کہانی سنا رہے تھے۔ جاگیردار اور صاحب گل بھی وہیں موجود تھے۔ باسم خان اور ہیبت خان اپنی غلطی سے مارے گئے۔ پہل ہماری طرف سے نہیں ہوئی تھی۔ ہمارا آپ کے پاس آنے کا مقصد فقط چودھری اکبر کا پتہ معلوم کرنا تھا۔ باقی چرس خریدنے کی کہانی بلا شبہ جھوٹی تھی، مگر یہ بات بلا شبہ صحیح ہے کہ ہمارے طوفان خان سے تعلقات ہیں۔ اگر آپ کو ہماری بات میں کسی قسم کا شبہ ہو تو آپ بے شک اپنا کوئی بندہ طوفان خان کے پاس تصدیق کے لیے بھیج دیں۔ اسے چودھری کے ساتھ ہماری دشمنی اور ہمارا چودھری کی تلاش میں جنگل خیل کی طرف آنے کے بارے میں سب معلوم ہے۔ مجھے آپ کی بات میں بالکل شک نہیں۔ باقی چودھری اکبر نے جو ظلم کیا ہے اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ اب اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو حکم کرو، میں اپنے بندوں کے ساتھ مل کر چودھری اکبر کے خلاف جنگ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ جانان خان نے پرخلوص آفر کی۔ مہربانی ملک صاحب، اگر آپ کی مدد کی ضرورت پڑی تو ہم ضرور آپ کو زحمت دیں گے۔ اب آپ صرف اتنی مہربانی کریں کہ ہمیں چودھری کے گھر کا ایڈریس سمجھا دیں۔ میں جاگیردار خان کو آپ کے ہمراہ بھیج دیتا ہوں، یا آپ کو اس کے مکان دکھلا کر واپس آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے مطمئن ہو کر سر ہلایا۔ اب ہم چلتے ہیں، چند دن کی اس کے گھر کی نگرانی کریں گے اور موقع ملتے ہی اس پر وار کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کہہ کر میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ میری تقریر میں باقی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ جانان خان سے رخصتی مسافہ کر کے ہم اس کی حویلی سے باہر نکل آئے۔ جاگیردار بھی ہمارے ساتھ تھا، اس کے باوجود کہ اس نے اسے اچھی خاصی چوٹ لگائی تھی، اس کا رویہ میرے ساتھ خوشگوار ہی تھا۔ عمر جان سیب، ایک بات پوچھوں؟ حویلی سے نکل کر ہم تھوڑا ہی چلے ہوں گے کہ جاگیردار مجھ سے مخاطب ہوا۔ کہانی سناتے وقت میں انہیں اپنے اصلی نام بتا چکا تھا۔ پوچھو، کل چودھری خان جی سے ملنے آیا تھا اور آپ دونوں بھی خان جی کے پاس ہی موجود تھے۔ اس وقت آپ لوگوں نے کیوں چودھری پر حملہ نہیں کیا؟ حالانکہ اس وقت وہ آپ کی موجودگی سے لائم تھا، آپ بڑی آسانی سے اسے ٹھکانے لگا سکتے تھے۔
اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی، وہ ملک صاحب کے گھر آیا تھا اور ہمیں اندیشہ تھا کہ اس کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی پر ملک صاحب خفا ہو جائے گا۔ دوسرا، ہم نے اسے گولی مار کر قتل نہیں کرنا بلکہ اذیت ناک موت کے حوالے کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ اسے زندہ پکڑنے کی کوشش کرو گے۔ ارادہ تو یہی ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر میری کسی بھی قسم کی مدد چاہیے تو ضرور حکم کرنا۔ شکریہ جاگیردار بھائی، آپ کی دعاؤں سے زیادہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ انہی باتوں کے دوران ہم ایک زیر تعمیر عمارت کے قریب سے گزرے۔ جاگیردار نے ہمیں بتایا یہ حویلی چودھری اکبر کی ہے، لیکن اس کی تعمیر ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، اس لیے وہ ملک امجد خان کے مکان میں رہائش پذیر ہے۔ ملک امجد خان خود بھی اسی مکان میں رہتا ہے؟ نہیں، ملک امجد کی اپنی حویلی ڈابیر کے اندر ہی واقع ہے۔ یہ مکان تو اس نے بہت پہلے پہاڑی ڈھلوان پر بنوایا تھا۔ اس وقت ڈابیر کی آبادی بہت کم تھی۔ بعد میں جب یہ شہر پھیلا تو اس نے بھی شہر کے وسط میں جگہ لے کر اپنی حویلی بنائی اور اپنے خاندان سمیت اس میں منتقل ہو گیا۔ البتہ وہ مکان بھی جو کا تو موجود رہا اور وقتاً فوقتاً امجد خان اسے مختلف سرگرمیوں میں استعمال کرتا رہا۔ آج کل اس مکان میں چودھری اکبر ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں۔ انہی باتوں کے دوران ہم ڈابیر کے مضافات میں نکل آئے تھے۔ وہ سامنے نظر آنے والا مکان ملک امجد خان کا ہے جس میں چودھری رہائش پذیر ہے۔ جاگیردار خان نے درمیانے فاصلے پر نظر آنے والے مکان کی طرف اشارہ کیا جو کافی بلندی پر واقع تھا۔ ٹھیک ہے جاگیردار بھائی، اب آپ جا سکتے ہیں۔ میں رک گیا۔ اب ہم جانیں اور ہمارا کام۔ مگر میری ضرورت پڑ سکتی ہے آپ کو؟ فی الحال تو کوئی ضرورت نہیں پڑ سکتی کیونکہ ہم نے دور دور رہ کر اس مکان کا جائزہ لینا ہے۔ جیسے آپ کی مرضی۔ وہ ہم سے مسافہ کر کے رخصت ہو گیا اور ہم ٹہلنے کے انداز میں مکان کی سمت میں بڑھنے لگے۔ اکا دکا مکانات چودھری اکبر کے گھر کے قرب و جوار میں بھی نظر آ رہے تھے، اس لیے ہمیں اس طرف آتے دیکھ کر چودھری یا اس کے آدمی کو چوکنا نہیں ہو سکتے تھے۔ اپنے چہرے چھپانے کے لیے ہم نے چادی پگڑی باندھ کر اس کے لٹکنے والے پلو مقامی انداز میں اپنے چہرے کے گرد اس طرح لپیٹ لیے تھے کہ صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ چودھری کے مکان تک ایک کچا ٹریک جا رہا تھا اور یہ ٹریک گاڑیوں کے مسلسل آنے جانے کی وجہ سے بنا تھا۔ ہم دونوں مکان والی ٹیکری کے گرد گھوم کر اس کی پشت پر موجود پہاڑی پر چلنے لگے اور پھر ایک مناسب بلندی پر پہنچ کر ہم دونوں بیٹھ گئے۔ مگر مکان کی بناوٹ اس طرح تھی کہ اس کا اندرونی حصہ پھر بھی ہماری نظروں سے اوجھل رہا۔ مکان کے سامنے کے دائیں اور پشت کی طرف بائیں کونے میں دو مورچے بنے ہوئے تھے، گویا دونوں مورچے کراس میں تھے اور انہی دونوں مورچوں سے مکان کے چاروں اطراف میں نگرانی کی جا سکتی تھی۔ مٹی کے بلاکوں سے بنی ہوئی دیواریں جنہیں لپائی کیا گیا تھا اچھی خاصی بلند تھیں۔ ہم وہاں تھوڑی دیر بیٹھ کر مکان کے اندر گھسنے کے منصوبے پر بات چیت کرتے رہے، مگر بظاہر اندر داخل ہونا مشکل نظر آ رہا تھا۔ مزید تھوڑی دیر وہیں گزار کر ہم نیچے اترنے لگے۔ اس کی نگرانی کا مجھے کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم رات کو وہاں آنے کا فیصلہ کیا اور نیچے اتر آئے۔ عصر کا ٹائم ہو گیا تھا۔ ہم ٹہلنے کے انداز میں چلتے ہوئے واپس آبادی میں پہنچ گئے۔ پگڑیاں کھول کر ہم نے چادروں کو کندھوں پر رکھ لیا کہ مسلسل پگڑی باندھے رکھنا ہمارے بس سے باہر تھا۔ بازار سے گزرتے ہوئے جینس پہنے ہوئے ایک لڑکی ہماری طرف بڑھی اور قریب آ کر نامانوس زبان میں کچھ بولنے لگی۔ وہ زبان مجھے فارسی کے مشابہ لگی۔ لڑکی کی عمر 24-25 سال تھی اور وہ خاصی خوبصورت لڑکی تھی، مگر اس کے چہرے پر نظر آنے والے تاثرات اس کے اندر عجیب سی بے رونقی کو اجاگر کر رہے تھے۔ اس قبیل کی کافی لڑکیاں ہم نے جنگل کھیل میں بھی دیکھی تھیں۔ ان کے ساتھ انہی کی طرح لڑکے بھی ہوتے تھے اور یہ عموماً گروپ کی شکل میں نظر آتے تھے، مگر ہمارے ساتھ یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی ایسی لڑکی ہم سے مخاطب ہوئی تھی۔ میں انگلش میں بولا، We can't understand what you are saying. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم نہیں سمجھ سکے۔ I said, you can get me on a hash cigarette. میں نے کہا، چرس کے ایک سگریٹ کے بدلے آپ مجھے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب کیا خیال ہے؟ اس کی بات سنتے ہی امجد نے طنزیہ لہجے میں کہا، اس کا قصور نہیں ہے ماجے، اس کی زندگی گزارنے کے فلسفے نے اسے اتنا ہی سمجھایا ہے۔ بچپن ہی سے بری سوسائٹی اور پھر مادر پدر آزاد معاشرے نے ان کے اندر اخلاقیات کے نام پر کچھ نہیں چھوڑا ہوتا۔ وہ لڑکی ہماری آپس کی باتوں سے سمجھ رہی تھی کہ شاید ہم اس کے آفر پر غور کر رہے تھے۔ میں نے اس کی ملتجی نظروں کو دیکھتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ میرا ارادہ اسے چند روپے دے کر اپنی جان چھڑانے کا تھا، مگر جیب میں پڑی ہوئی پاؤ بھر چرس سے میرا ہاتھ ٹکرایا۔ یہ چرس میں نے ضائع کرنے کے بہانے اپنی جیب میں رکھ چھوڑی تھی، مگر بعد میں میرے ذہن سے نکل گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ یہ اس کے حوالے نہ کروں، لیکن پھر خیال آیا کہ میرے نہ دینے سے اس نے کون سا توبہ کر لینی ہے۔ میں تو ویسے ہی یہ ضائع کرنی ہے، وقتی طور پر صحیح، اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ میں نے چرس کا پیکٹ نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ واٹ از دس؟ وہ مستفسر ہوئی۔ ہیش، میں مختصراً بولا۔ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ نہیں، یہ حقیقت ہے، آپ کھول کر دیکھیں۔ اس نے پیکٹ کھولا تو حیرانی سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ چرس کی عادی تھی اور اسے خوب پہچان سکتی تھی۔ وہ میرے ساتھ لپٹتے ہوئے بولی، اوہ، اتنی چرس کی تو میں زندگی بھر آپ کی خدمت کر سکتی ہوں۔ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے خفت سے اسے پرے دھکیلا۔ کیوں؟ میں نے غلط کیا کیا؟ وہ پریشان سے بولی،
غلط صحیح چھوڑو اور یہاں سے پھوٹنے کی بات کرو۔ امجد جو کافی دیر سے خونی نظروں سے مجھے گھور رہا تھا وہ سلے لہجے میں بولا، مگر یہ چرس پیسے؟ وہ گڑبڑا سی گئی۔ شاید اس کا خیال تھا کہ ہم اس چرس کے پیسے لینا چاہ رہے تھے، ورنہ اتنی مقدار میں چرس بغیر کسی وجہ کے کوئی پاگل ہی کسی کے حوالے کر سکتا تھا۔ چلو اسے سمجھانا مشکل ہے۔ میں نے امجد کو بازو سے پکڑ کر کھینچا اور ہم دونوں اسے ہکا بکا چھوڑ کر جانان خان کی حویلی کی جانب روانہ ہو گئے۔ بس کوئی خوبصورت لڑکی نظر آ جائے تو ڈال ٹپک پڑتی ہے جناب کی۔ اب کیا ضرورت تھی پنگا بازی کرنے کی؟ اس کی زبان سے ہم ناواقف تھے، تو نے ضرور انگلش جھاڑنی تھی، اور دوسرا تو نے اتنی زیادہ چرس اس کے حوالے کر دی، وہ الو کی پٹی ساری کی ساری آج ہی پھونکنے کی کوشش کرے گی اور جائے گی جان سے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس یہ چرس کوئی آوارہ گروپ دیکھ لے تو وہ اسے ذبح کرنے سے بھی نہ رکے۔ میں نے اسے جواب دینے کی کوشش نہ کی اور خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ موڑتے ہی میں نے اپنے پیچھے دیکھا تو وہ لڑکی اسی طرح اپنی جگہ پر کھڑی ہمیں دیکھ رہی تھی۔ جانان خان کی حویلی تک امجد کے کوسنے جاری رہے۔ چوکیدار نے ہمیں دیکھتے ہی سلام کہتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ ہم دونوں اس کمرے کی طرف بڑھ گئے جس میں ہمیں بے ہوشی کی دوا ملا کر قہوہ پلایا گیا تھا۔ شام کا ٹائم ہو گیا تھا۔ ہم آمنے سامنے چارپائیوں پر بیٹھ گئے۔ میرے ذہن میں تو ایک پلان آیا ہے جانو۔ کیا؟ وہ میں مستفسر ہوا۔ کیوں نہ ہم چودھری اکبر کو رستے سے اغوا کرنے کی کوشش کریں، جس طرح دگن میں طوفان خان کو اغوا کیا تھا؟ ماجے میاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ طوفان خان آخر تک یہ نہیں سمجھ سکا تھا کہ ہم اس کے خلاف کیا کرنے والے ہیں، کیونکہ بطور دشمن وہ ہم سے ناواقف تھا، ورنہ اتنی آسانی سے وہ کبھی بھی قابو نہ آتا۔ دوسرے وہ اکیلا تھا، اور اس بزدل نے تو 5-6 باڈی گارڈ ہر وقت اپنے ساتھ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسے راستے میں روکنے کا نتیجہ صرف مقابلے کی صورت میں نکلے گا، جس میں اسے زندہ پکڑنا کارۂ محال ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ چودھری ہماری صورتوں سے اچھی طرح واقف ہیں، اس وجہ سے تیرا یہ پلان بالکل ناقابل قبول ہے۔ تو پھر حویلی میں گھسنے کی کوشش کرنی پڑے گی، ورنہ اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، اب تم نے صحیح کہا، میں اس کی تائید کی، اس کے علاوہ اور کوئی بھی صورت سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مگر حویلی میں گھسنا بھی تو کافی مشکل نظر آ رہا ہے، اور ہم اگر اچانک پن حاصل کرنے میں ناکام رہے تھے تو شاید چودھری اکبر بھاگ جائے۔ یوں بھی وہ قلعہ بند ہوں گے اور اپنے گھر کے چپے چپے سے واقف ہوں گے، جبکہ ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کے گھر میں کتنے کمرے ہیں۔ اس بارے میں جانان خان سے مشورہ کرتے ہیں، شاید وہ کوئی مناسب صورت نکلے۔ میں نے کہا اور وہ کھڑا ہو گیا۔ آؤ پھر ابھی چلیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں ہمیں آج رات ہی اپنا کام ختم کر لینا چاہیے۔ ماجے، میں تم سے بھی زیادہ بے چین ہوں، مگر میں نہیں چاہتا کہ ہم تیزی میں درستی بھول جائیں۔ اس مرتبہ اگر چودھری ہم سے بھاگ گیا تو پھر نہ مل پائے گا۔ مگر امجد خاموش رہا۔ ہم جانان خان کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ جانان خان کمرے میں جاگیردار خان سے گپ شپ کرتا ہوا ملا۔ ہمارے اندر داخل ہوتے ہی وہ بخیر کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم مصافہ کر کے بیٹھ گئے۔ اس نے بیٹھتے ہی پوچھا، سناؤ بھائی کیا رہا؟ حویلی دیکھ لی ہے، اب آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آئے ہیں تاکہ کوئی حتمی لائحہ عمل طے کر سکیں۔ ضرور ضرور، کیوں نہیں، آپ صورتحال کی وضاحت کریں تاکہ مجھے مشورہ دینے میں آسانی رہے۔ ملک صاحب، بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم چودھری کو زندہ پکڑنا چاہتے ہیں، جبکہ اس کی حویلی ہمیں کافی سخت پہرا نظر آ رہا ہے، اور اندر گھسنے کی صورت میں اندیشہ ہے کہ دو بدو مقابلے کی نوبت آ جائے گی، جس کے نتیجے میں چودھری کا زندہ ہمارے ہاتھ آنا کچھ مشکل سا لگتا ہے، بلکہ ایسی صورت پیش آنے پر ان پر قابو پا لینے کے چانس بھی 50-50 ہوں گے۔ دوسرے، اگر ہم اسے راستے میں روک کر پکڑنے کی کوشش کریں تب بھی بات نہیں بنے گی۔ ایک تو وہ ہمیں شکلوں سے پہچانتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ 4-5 باڈی گارڈز بھی ہوتے ہیں، تو یہاں بھی وہی صورتحال پیش ہونے کا خطرہ ہے۔ کافی دیر مغز ماری کے بعد ہم آپ کے سے رہنمائی لینے کی بابت سوچا۔ اس ضمن میں آپ کہیں اس سوچ میں نہ پڑ جانا کہ ہمیں آپ کے جسمانی طور پر کوئی مدد چاہیے، ہمیں تو بس کسی مناسب مشورے کی ضرورت ہے۔ برادر، اپنی مدد کی پیشکش میں نے اس سے بھی پہلے کر چکا ہوں، اور دوبارہ بھی یہی کہوں گا کہ میں اور میرے بندے بالکل حاضر ہیں، لیکن اس میں صرف اتنی قباحت ہے کہ چودھری کے خلاف آپ ہمیں صرف رات کو استعمال کر سکتے ہیں، کھلم کھلا اس کے خلاف کسی بھی کارروائی میں آپ کی شانہ بشانہ نہیں لڑ سکتے، کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں ملک دلشاد خان اور سبز علی خان، جن کے ساتھ چودھری کے اچھے تعلقات ہیں، ہمارے خلاف میدان میں اتر آئیں گے۔ ان کے نزدیک چودھری سے میری دشمنی کی وجہ کاروباری رقابت ہوگی، وہ دونوں بھی اسی کاروبار میں ملوث ہیں، اور آج اگر میں چودھری کو راستے سے ہٹانے کا اقدام کر سکتا ہوں تو کل کلا ان کے خلاف بھی اسی قسم کی کوئی کارروائی کر سکتا ہوں۔ حالانکہ میں ان سے ڈرتا نہیں، لیکن پھر بھی ان کی مخالفت میرے لیے چھوٹے موٹے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ ملک صاحب، آپ موضوع سے ہٹ گئے ہیں، میں نے کہا۔ یہ ساری بحث ہم کر چکے ہیں، اور ہمیں آپ کی مجبوریوں کا بھی احساس ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہمیں آپ کی ضرورت ہوتی تو ہم قطعاً نہ کتراتے، مگر آپ کی مدد حاصل کر کے بھی ہم نے اسے قتل کرنے میں کامیاب ہی ہو سکتے ہیں، جبکہ ہمارا ارادہ اسے زندہ پکڑنے کا ہے۔ آپ کوئی مناسب ترکیب بتائیں، کوئی اچھا سا مشورہ دیں، اور بس باقی انشاءاللہ ہم خود نپٹ لیں گے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحے کمرے میں خاموشی چھائی رہی، اور پھر اس خاموشی کو جانان خان کی آواز نے توڑا۔
जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है चौधरी के तकरीबन 7-8 बंदे हैं। घर से बाहर निकलते वक्त इसके साथ 5-6 बंदे मौजूद रहते हैं। इसका मतलब है इसकी गैर मौजूदगी में इसकी हवेली में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बंदे हाजिर होते हैं, और इनकी आग बचाकर अगर आप लोग हवेली में घुस जाओ और चौधरी के कमरे में छुप कर बैठ जाओ तो इस पर काबू पाना कतई मुश्किल साबित नहीं होगा। अब इसकी गैर मौजूदगी में आप इसके घर में इसकी मुलाजिमीन से नज़र बचाकर कैसे दाखिल होते हैं, यह आपकी अपनी सवाबदीद है। बात तो फिर वहीं की वहीं रह गई, आखिर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। हम अगर इसके बंदों को हलाक करके अंदर छुपते हैं तो चौधरी की वापसी पर इनकी गुमशुदगी को महसूस करते ही चौकन्ना हो जाएगा। इसका भी एक तरीका है, वो किसी कहना मुश्क उस्ताद की तरफ बोला, मगर इसमें इखलाकी कदरों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं समझा नहीं। देखो मजान, औरत हमेशा मर्दों की कमज़ोरी रही है। बड़े बड़े अक्लमंदों को ये होशो खर्च से बेगाना कर देती है। अगर तुम कोई ऐसी औरत तलाश कर सकते हो जो चौधरी के मुलाजिमीन को चंद लम्हों के लिए ड्यूटी से गाफिल कर दे तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ओह वेरी गुड, मेरी ज़बान से बेसाख्ता निकला। वाकई आप सरदारी के लायक हैं। बहुत खूब, ये ऐसी तजवीज़ है कि हमारा दिमाग कभी भी इस तक रसाई हासिल ना कर सकता। मेरे तारीफी जुमले सुनते हुए जनान खान के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। जागीरदार कहने लगा, परसों मलिक अमजद खान के बेटे की शादी है और चौधरी लामहला इसमें शिरकत के लिए जाएगा। तुम परसों तक कोई औरत तलाश कर लो, इस मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करो। गुड, मैं खड़ा हो गया। अब हम चलते हैं। चलो अमजद, खाना खाकर चले जाते। जानान खान ने मशवरा दिया। नहीं, खाना इंशाल्लाह वापसी पर खाएंगे। मैंने बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। अमजद ने मेरा साथ दिया। कुछ मुझे भी तो पता चले कहाँ चल दिए। कमरे से निकलते ही अमजद मुस्तफसर हुआ और मैंने मुख्तसर लफ्ज़ों में उसे सारी बात बता दी। यार मशवरा तो अच्छा है मगर बात कुछ मायूब है। हम शरीफजादी थोड़ी इनके पास भेजेंगे, मगर ऐसी लड़की आएगी कहाँ से। यार मेरा इरादा इसी लड़की को इस्तेमाल करने का है जिसे थोड़ी देर पहले मैंने पाव भर चर्च दी है। अब तक वो तेरे जहन से निकली नहीं। अच्छा दफ़ा करो उसे। तुम बताओ किसको भेजें। इस कैटेगरी की कई मिल जाएंगी। शायद वो हमारे साथ मुखलिस ना हो, जबकि इस पर हमारा बहुत बड़ा एहसान है। उम्मीद है वो हमें धोखा नहीं देगी। अच्छा मलिक साहब, वही सही, मगर सोच लो, ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही। और दूसरा वो मिलेगी कहाँ। बाजार का चक्कर लगाते हैं, शायद मिल जाए। मैं उम्मीद भरे लहजे में बोला और अमजद सर हिलाकर रह गया। हम इसी रास्ते पर चल पड़े जहाँ हमें वो लड़की मिली थी। वैसे ये टाइम मुनासिब नहीं है, इस अंधेरे में हम उसे कहाँ ढूंढते फिरेंगे। लाहौर या कराची का बाजार तो है नहीं कि रोशनी हो। बाजार में अच्छी खासी रोशनी होती है। पेट्रोमैक्स के जलने और जनरेटर से जलाई गई ट्यूब लाइटों की रोशनी में हम उसे पहचान लेंगे। तो तुम खैर से अंधेरे में भी पहचान लोगे। आखिर जनाब को इससे गले मिलने का शर्फ हासिल हो चुका है। इससे मुझे छेड़ा। बकवास करना कोई तुमसे सीखे। क्यों, गलत कहा है क्या। वो मुस्कुराया, मगर उसे जवाब देने की बजाय मैं इर्द गिर्द निगाह दौड़ाने लगा। हम बाइना इसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां वो हमें मिली थी। इस जगह रोशनी का कोई बंदोबस्त नहीं था और हम शायद इसी रो में आगे बढ़ते जाते, मगर अचानक रास्ते के बाएं जानिब एक सुर्ख नुक्ता चमकता हुआ नजर आया। माजे, इस तरफ कोई सिगरेट नोशी में मसरूफ है। चलो, उसने मेरी तायद की। सिगरेट पीने वाला जो भी था उसने हमारी आवाज़ सुनकर किसी किस्म का रद्द-ए-अमल इजहार नहीं किया। मैंने जेब से पेंसिल टॉर्च निकालकर उससे जलाई तो खुशी के साथ हमें हैरत का शदीद झटका लगा। वही लड़की दरख्तों के तने से टेक लगाए सिगरेट नोशी में मसरूफ थी, और ये कहने की तो गालिबन ज़रूरत नहीं कि वो सिगरेट चर्च के भरे हुए थे। अपनी अपनी पसंदीदा चीज़ मिलने के बाद उसने मज़ीद दाएं बाएं देखना फिरना मुनासिब नहीं पसंद किया था और वहीं बैठकर अपनी हसरतें पूरी करने लगी थी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।